ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ ایران کے ساتھ اس وقت خلیج عمان میں ایران کے ہیلی کاپٹر اور امریکہ کے ایک بحری بیڑے کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہوا، کیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں پھر کون پیچھے ہٹا، یہ ایک خبر ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ شام میں ترکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شام کی ساورنٹی، اس کی سلامتی کے لیے ہر ممکن حد تک جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد اور پھر خاص طور پہ جو شام نے طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے یورپ سے، اس کے بعد اسرائیل میں ایک بہت بڑی ایک پریشانی ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے اور کیوں ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ میاں طاہر، دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران پوری اس طریقے سے جس طریقے سے اس کو بیہیو کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے۔ ایران کے یورپی ملکوں کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور ایران اس بات پہ بھی راضی ہو گیا ہے کہ اٹامک انرجی کمیشن جو اٹامک انرجی ایجنسی جو انٹرنیشنل ایجنسی اقوام متحدہ کے تحت ہے، اس کی ٹیکنیکل ٹیم کو ایران کا دورہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ٹیریٹوریل ساورنٹی اور انٹیگریٹی پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گا۔ اس کا ایک سب سے بڑا مظاہرہ آج دیکھنے میں آیا، وہ یہ تھا کہ امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس فٹز گیرالڈ یہ خلیج عمان میں داخل ہوا، اور خلیج عمان جو ہے یہ بیسیکلی ایران کی جو کوسٹل سرحد ہے، جو اس کی سمندری سرحد ہے، اس کے بالکل وہ اس میں آتی ہے۔ تو اس میں جب وہ داخل ہوا تو وہاں پہ ایران کے ایک نیول ہیلی کاپٹر نے اس کو روکا، اس کو وارننگ دی، لیکن اس کے جواب میں یہ جو بحری بیڑا ہے اس کے کیپٹن نے کہا کہ وہ اس کو فائر کر دے گا، وہ اس کو اڑا دے گا۔ ہیلی کاپٹر کو ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر لاک ہے اور میں اس پہ فائر کرنے لگا ہوں۔ لیکن مین وائل ایران کی طرف سے پھر جب یہ پیغام آیا کہ ہمارا اینٹی شپ میزائل سسٹم ہے، اس میں ہم نے آپ کا یہ بیڑا جو ہے وہ لاک کر لیا ہے، اور اگر آپ یہاں سے پیچھے نہ ہٹے، یہ خلاف ورزی بند نہ کی، ہماری جو سمندری حدود ہے اس میں داخل ہوئے زور زبردستی، تو ہم وہاں سے میزائل فائر کریں گے، اور پھر جو میزائل فائر ہونے کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری اس بحری بیڑے یا امریکہ پر ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو بحری بیڑا ہے وہ الٹے پاؤں پیچھے چلا گیا، اور ایران نے اپنی جو سلامتی ہے اس کا تحفظ اسی طرح کیا جس طرح اس نے اسرائیل کے مقابلے میں کیا تھا۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ شام کے بارے میں ترکی چونکہ بہت سینسٹیو ہے، اور اس نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ اگر شام کی سلامتی جو ہے اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے، اس کی جو ساورنٹی ہے، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو ترکی کا نقصان سمجھا جائے گا۔ تو اس معاملے میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شام نے باضابطہ طور پہ سرکاری طور پہ ترکی سے مدد مانگ لی ہے، اور اسے کہا ہے کہ وہ اس کو فوجی مدد دے، یعنی کہ فوجی اس کو تربیت اور ساز و سامان دے، اور اس کی ایئر فورس بھی بنائے۔ تو اس کے لیے ترکی راضی ہے اور ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ترکی میں ایک بہت بڑی نمائش ہو رہی ہے اسلحہ کی، اور اس میں فائٹر جیٹس ہیں، اس میں میزائلز ہیں، اس میں نئی آلات ہیں، جنگی آلات ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسرائیل میں ایک بہت بڑی تشویش ہے۔ اور اسرائیل کے جو وزراء ہیں وہ بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ جرمنی کو اور برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کو ٹائفون جہاز جو ہیں، یورو فائٹرز جو ہیں، وہ ان کو نہ بیچیں، نہ ان کو نہ دیں ترکی کو، کیونکہ اس طریقے سے ہماری جو برتری ہے اس خطے میں، یعنی کہ یہ جو عرب پینسولا ہے، اس میں جو برتری اسرائیل نے بنا رکھی ہے اپنی فضائی برتری، وہ ختم ہو جائے گی اور ترکی اس کو چیلنج کر دے گا۔ لیکن ترکی تو اس کے لیے پر تول کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کی واقعتاً یہ برتری ختم کرے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے دراصل ان عرب ممالک کو اور ان تمام عرب ریاستوں کو ڈرا اور دمکا کے بھی صرف اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے
کہ اس کی چونکہ وہاں پہ فضائی برتری ہے، اس کی فوجی برتری ہے، اور اس نے اس کو ثابت کیا ہوا ہے مختلف کئی جو جنگیں ہوئی ہیں ماضی میں، اور اب اس نے ایران کے حوالے سے بھی اس نے ایک داغ بٹھانے کی کوشش کی، وہ اور بات ہے کہ وہ داغ بیٹھ نہیں سکی۔ تو اب ترکی جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل اس نے شام کی تحفظ اور اس کی سلامتی کی اس نے قسم کھا لی ہے، اور اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے، اور اس پہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ترکی کو پچھاڑا جائے یا اس کو کوئی ایسی سیٹ بیک دیا جائے کہ وہ شام کی معاملے میں پیچھے ہٹ جائے، لیکن یہ ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔